نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کی اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. یہ ایک عام آدمی پناہ نہیں مانگ رہا، یہ سرکار علیہ السلام پناہ مانگتے تھے، اور اس لیے مانگتے تھے کہ امت کو یہ تعلیم دی جائے کہ وہ جنات سے اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگیں. دیکھیں ایک بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں ابھی وہم پہ بات ہو رہی تھی نا، میں ذرا سے اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہم بنیادی طور پہ کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن پرابلم کیا ہے، جو ہمارے یہاں دو نمبر جو مطلب عاملین ہیں نا، جن کی دکانداریاں ہیں، جو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ٹھگتے ہیں، پیسہ سمیٹتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، وہ آپ کی نفس چیک کیے بغیر آپ کے اوپر جنات بتا دیں گے، آپ کے اوپر جادو بتا دیں گے، آپ کے اوپر سفلی بتا دیں گے، آپ کو اتنا پریشان کر دیں گے، اتنا آپ کو نفسیاتی مریض کر دیں گے کہ آپ کہیں گے بس جی میرے جو حاجت روا ہیں وہ یہی ہیں اور انہی سے میرا مسئلہ حل ہوگا. نارمل کیسز کے اندر ہوتا کیا ہے؟ نظر بد ہوا کرتی ہے، اور نظر بد کے لیے سرکار علیہ السلام نے ایک بہت ہی خوبصورت تعلیم فرما دی کہ فلق اور ناس پڑھا کرو. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں زیب و زینت کرنے کے بعد یہ خدشہ ہو کہ تمہیں نظر بد لگے گی تو فلق اور ناس دم کر کر اپنے اوپر گھر سے نکلا کرو. تو یہ تو ایک بنیادی بات آ گئی کہ 11 آیات ہیں صاحب، ہم 11 آیات نہیں پڑھتے، ہم ہزاروں لاکھوں روپیہ جو ہے لوگوں کے پاس جا کے، جعلی لوگوں کے پاس جا کے خرچ کیا کرتے ہیں. اب ایک جملہ میں آپ کو اور کہتا ہوں. دیکھیں ایک شخص آپ کے پاس آ کر آپ کو نظر بد لگا کے چلا گیا، آپ کی گاڑی دیکھی، آپ کا بنگلہ دیکھا، آپ کا فلیٹ دیکھا، آپ کا بہترین موبائل دیکھا، آپ کی فیملی دیکھی، ہستا بستا گھر دیکھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے 11 بیٹوں کو حکمران مصر کے پاس بھیجا تھا تو آپ نے تلقین کر کے بھیجا تھا کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری تعداد دیکھنے کے بعد تمہیں جو ہے نظر بد لگ جائے. غور کریے ذرا جملے پہ. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم ایک نیا فون لیتے ہیں، ہم فوراً فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ اپنا اسٹیٹس آن کرتے ہیں، میں نے نیا موبائل لیا ہے، لیٹسٹ ماڈل کا موبائل لیا ہے. ہم بہترین سی بائک لیتے ہیں، فوراً اس کی تصویر بناتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر لگاتے ہیں کہ میں نے نئی بائک لی ہے. ہم بہترین سی گاڑی لیتے ہیں، اس گاڑی کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے سیلفی کھینچتے ہیں اور اس کے بعد ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں کہ میں نے نئی گاڑی لی ہے. ایک فلیٹ لیتے ہیں، بنگلہ لیتے ہیں، اس کے اندر پوری اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کا ایک ایک کونا دکھاتے ہیں کہ جی اس کا جو میں کراکری ہے وہ میں نے یہاں سے امپورٹ کیا ہے، اس کا فرنیچر میں نے یہاں سے امپورٹ کیا ہے، کرٹنز یہاں سے آئے ہیں اور کام میں نے یہاں سے کرایا اور پتہ یہ چلا سارا، اور بہترین سے باتھ روم جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اب تو بچہ پیدا ہونے پہ لوگ اپنے بچے کو جو ہے ہاسپٹل سے لے کر سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں اپلوڈ کیا کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنی تصاویر کو. تو مجھے ایک بات بتائیے، کیا اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو نظر بد نہ لگے؟ بالکل بات وہی آگے نا جنید بھائی کہ ریاکاری اور نمود و نمائش میں اتنا پھنس گئے ہیں. ہمیں محفوظ، ہمیں دیکھیں ایک جملہ ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو اس طرح سے ایکسپوز نہ کریں. ایک تو نظر بد لگنے کا خدشہ، دوسرا آپ اس طبقے میں احساس محرومی پیدا کرتے ہیں جو ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتا. درست.